الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی پیغام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیجیے۔ کیا کہا سنیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو۔ کیا؟ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، اور جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہو اور محبت رکھے۔ رب کہتا ہے میں اس سے الفت رکھتا ہوں، ہے نا۔ جو مجھے سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرمانبردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو شخص بھی دل کی گہرائی سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں۔ جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے میرے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا۔ پس اے دنیا والو تم کب تک دنیا کے دھوکہ میں رہو گے؟ میری کرامت، دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے انس رکھو، میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیرہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ نجی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیرہ سے بنایا ہے۔ ان کی روحیں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنے جمال سے پیدا کی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کہا کہ دنیا والوں کو آپ یہ پیغام دے دیجئے کہ میں اس انسان کو دوست رکھتا ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو میری ذکر سے محبت رکھتا ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور جو انسان اس ذکر سے محبت رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، اسے الفت رکھتا ہوں۔ جو انسان مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرما بردار بن جاتا ہے میں اس کی ہر بات قبول کرتا ہوں، ہے نا۔ اور جو مجھے محبوب جانتا ہے، جو مجھے محبوب جانتا ہے، آج کے بعد کوئی عطر نہیں لے گا، جو مجھے محبوب جانتا ہے وہ مجھے محبت کرے۔ کہتے کہ حقیقتاً وہی ہے جس نے مجھے طلب کیا، ہے نا، جس نے مجھے طلب کیا۔ اللہ کا جو مجھے پکارتا ہے وہ مجھ سے پا لیتا ہے، جس نے میرے غیر کو پکارا وہ مجھ سے محروم رہا۔ اور دنیا کے دھوکے میں آپ کب تک رہیں گے؟ اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ رنگ رنگیلیاں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دیکھیے کہ دنیا یہ ایسی چیز ہے جو دکھاتی کچھ اور ہے اور کہتی کچھ اور ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یعنی یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے، قاتل بھی ہے، ڈائن بھی ہے اور شوہر کو مارنے والی ہے۔ کون؟ دنیا ہے، اسی کا نام ہے دنیا۔ اب دنیا کے مفاد میں ہمیں، اور جو ہم لوگ، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف رجوع کرواتے ہیں اور اسے آخرت کے خوف دلواتے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں کیا یاد رکھ لیجئے کہ وہ انسان بھی اسی مٹی پر سو رہا ہے جو کروڑ پتی ہے، اور وہ غریب بھی اسی مٹی پہ سو رہا ہے۔ یہ دنیا کی یہی ہے کہ دیکھ لیجئے جو ایک غریب مزدور انسان ہے، اللہ نے ٹھیک وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، لیکن جتنا سکون اور چین کی نیند ایک غریب سو رہا ہے اپنی جھونپڑی میں، مالدار اپنے محلوں میں نہیں سوتا۔ کیوں؟ اس کو بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ٹینشن۔ ہارٹ اٹیک کبھی سنیے گا کسی مزدور کو نہیں ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ پونجی پتی کا ہوتا ہے۔ برین ہیمریج کسی غریب کو نہیں ہوتا ہے، جب بھی ہوتا پونجی پتی کو ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ دنیا ہی کے میں مست ہے، دن رات لگا ہوا، یہ دنیا کماؤ اس کو مارو۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے، جو اللہ والا ہو، تو اسے کیا ہے بھائی، جو کمایا کھایا، اب لے کے جاؤ تو بس صبح پھر کمائیں گے تو کھائیں گے، وہ چین کی نیند ہوتا ہے نا۔ اب بزرگان دین نے یہی تو سکھایا، کہتے ہیں۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کہ سنو، ہم کہتے ہیں کہ تم مجھ سے انس رکھو،
میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے تم انسیت رکھو نا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیرہ کس سے، یعنی دوست میں کون ہے؟ خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام، نجی اللہ، ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہ سب کو خمیرہ کہتے ہیں۔ اللہ میں نے ان کی روحیں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنے جمال سے پیدا کی ہیں۔ کون؟ اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں ہم نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب آئیے، ایک صدیق پر الہام کا نزول اور صدیقین کی صفات۔ ایک مرد صالح، صدیقین کہتے ہیں سچ والے کو، ایک مرد صالح سے مروی ہے کہ حضرت رب العزت نے ایک صدیق پر الہام فرمایا کہ میرے بندوں، میں کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، یعنی میرے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں اور میری مشتاق دیدار ہے، ان کا مشتاق دیدار ہوں۔ وہ مجھے یاد کرتے، میں انہیں یاد فرماتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان پر نگاہ رحمت ڈالتا ہوں۔ اگر تو ان کے راستے پر چلے گا تو میں بھی تجھے محبوب بنا لوں گا، اگر تو نے راستہ نہ اپنایا تو میں تجھ سے دشمنی رکھوں گا۔ اس صدیق نے پوچھا یا اللہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ ڈھلنے کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے مہربان چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے، وہ غروب شمس کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے سورج ڈوبنے کے بعد پرندہ اپنے آشیانے میں پہنچنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ یعنی جب رات بھیگ جاتی ہے، تاریکی بڑھ جاتی ہے، بستر بچھا دیتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں، وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے لیے چہروں کا فرش بچھا دیتے ہیں، اللہ اللہ سجدے کرتے ہیں اور میرے کلام سے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے انعامات کی آرزو کرتے ہیں، ان کی ساری رات یہ گریہ وزاری کرتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں اور خوف عذاب سے ڈرتے ہیں، قیام و قعود، رکوع سجود میں گزر جاتی ہے، مجھے اپنی نظر رحمت کی قسم اور میری وجہ سے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتے اور مجھے اپنی سماعت کی قسم وہ میری محبت کا شکوہ نہیں کرتے، میں پہل انہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہوں۔ کیا؟ پہلی چیز، ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں، سبحان اللہ، جس نے میری خبر پا لیتے ہیں، جس سے میں ان کی خبر پاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر زمین و آسمان اپنی تمام تر اشیاء کے ساتھ ان کا میزان عمل میں رکھ دیے جائیں گے تب بھی ان کے پلے ہلکے ہوں گے اور میں ان کی نیکیاں بھاری کر دوں گا۔ تیسرا یہ کہ میں اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں، وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ یعنی ایک مرد صالح کو اللہ نے الہام بھیجا، الہام ان کے ذہن میں الہامی طور پہ اللہ نے بات ڈالی کہ سنو، وہ کہتا ہے کہ بندے کا کہ صادق بندے سنو، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا دیدار کا مشتاق ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا، مشتاق ہے مجھے، اور جو مجھے یاد کرتے ہیں مجھے اور جو میری طرف دیکھتے ہیں میں ان پر نگاہ رحمت ڈالتا ہوں اور ان کے راستہ پر چلو گے تو میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تب اس مرد صالح نے سوال کیا یا اللہ وہ مرد صالح کی وہ کیسے لوگ پہچانے، کیسے جائیں گے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پر میں چلوں، ہے نا، ان کے راستے پر میں چلوں، یہ نیک لوگ ہیں۔ دیکھیے یہ الہامی بات، اور یہ الہامی باتیں ثابت رہے، کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا یا اللہ میں یہ کیسے جانوں کہ وہ کہا کہ سن ان کی علامتیں کیا، ان کی پہچان کیا، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سن، ڈھلتے وقت کا ایسے خیال رکھیں گے جیسے چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو چرواہا اپنی بکریوں کو کھوجتا ہے اور جلد سے جلد ہکا کے گھر کی طرف لیتا ہے، وہ بھی اسی طرح ڈھلتے وقت کا خیال رکھے، بھائی ٹائم ڈھل رہا ہے، اب مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، کیا اس طرح خیال کرے گا، ہے نا، ایک چیز۔ دوسرا کہا کہ سنو، جیسے سورج ڈوبنے کے بعد پرندے اپنے آشیانے میں چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے مشتاق ہوتے ہیں، پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب رات بھیگ جاتی ہے، رات تاریکی بڑھ جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں، پہلے زمانے کیا ہوتا ہے؟ جب رات بھیگ جاتی تھی، آدمی کھانا پینا کھا کر بستر لگا لیا، 10 آدمی ایک دوسرے سے گپ اڑاتے تھے، باتیں کرتے تھے، قصے کہانیاں چلتی تھی۔ تو کہتے جب رات میں لوگ گپیاں اڑاتے تو جب سب کرتے تو وہ میرا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی کھانا وانا کھا کر کے جب رات میں سب گپیاں اڑاتے بستر لگا کے
تو بستر لگا اٹھتا ہے اور اپنے چہروں کا فرش بنا دیتا ہے، یعنی چہروں کو سجدے میں ڈالتا ہے وہ، اور ڈالنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ ہم سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کیا کہتا ہے سجدے میں، کہتا ہے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم کلام کیسے ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے وہ، تو اور پھر اس کے بعد آرزو کرتا ہے میرے انعامات کا، اے رب قدیر تو مجھے جو ہے میرے گناہوں کی بخشش فرما، رب قدیر میرے باپ کی صحت فرما، رب قدیر میرے کھیت کھلیان میں برکت عطا فرما، رب قدیر مجھے جنت عطا فرما، رب قدیر میرے دل میں جو ہے نفاق خود سے ہمارے دل کو پاک فرما، رب قدیر اپنے محبوب کی، یعنی ہمارے انعامات کی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، گریہ بازاری کرتا ہے، اور یہ گریہ بازاری اور رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اور کہتا رہتا ہے رب ہم نے رات میں جا کر سب لوگ جب آپس میں گپیاں اڑا رہے ہم نے تیری بارگاہ میں جھکا، امید ہے کہ جو میں نے کہا وہ تو سن رہا ہے، ایسے بندے کہتے، اور یہ قوم کہتے وہ خوف عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی وہ عذاب کے ڈر سے ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، قیام کرتے، کھڑے ہوتے ہیں، قعود کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے، گریہ بازاری کر دیتی گزر جاتی ہے نا رات، اس مجھے اپنی نظر رحمت کی قسم وہ میری وجہ سے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اور مجھے اپنی سماعت قسم وہ میری محبت کا شکوہ بھی نہیں کرتے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں، تب کہتے ہیں میں پہلے انہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہوں، 3 چیزیں عطا کرتا ہوں، اس کی پہچان یہ ہے کیا، ان کے پہلا یہ کہ ان کے دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں، کیا ان کے دل میں جب نور ڈالا تو کیا کرتے، اس دن کہتے کہ وہ میری خبر پا لیتے اور میں اس کی خبر پا لیتا ہوں، ہے نا، وہ یہی وجہ ہے، غریب نواز سنا نا، غریب غوث پاک نے کہا جب تک مجھے اللہ کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، اللہ نے نور ڈالا وہ خبر پا رہا ہے تو وہ تو معاملہ تھا نا، یہی وجہ ہے۔ آج بزرگان دین کی مزارات پہ ہم لوگ جاتے ہیں یا بزرگان دین سے قربت حاصل کرتے، وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہم ان کے رکوع قعود، آج ہم لوگ کیا کریں، آج کا آدمی کیا کیا، آج کے آدمی غریب نواز کے عرس منایا، مخدوم کمال عرس منا لیا، چادر لے لیا، صندل لے لیا، گاجر لے لیا، سب کچھ لیا، لیکن غریب نواز کا سجدہ نہ لیا، غریب نواز کا قیام نہ لیا، غریب نواز کا رکوع نہ لیا، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، جھوٹ کیسے نہیں بولتے تھے، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آدمی نہیں لیا، بس لوگ غریب نواز سے یہ چادر چڑھانا نجات کا ذریعہ ہے کیا ہے، یہ فاتحہ کرانا نجات، میں جانتا ہوں اس سالے ثواب کریں آپ، محبت ہے آپ کی، لیکن جو چیز غریب نواز کی جو تعلیمات ہے، غریب نواز نے کہا کہ سنو، کیوں آئے ہندوستان میں، آنے کے بعد کہا ہے لوگوں کلمہ پڑھو مسلمان، تو تعلیمات آپ نے کیا پھیلائی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، خدا کا فرمان ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، خدا کا فرمان ہے، نمازیں پڑھنی ہے تجھے، سجدے کرنے ہیں۔ آج ہم لوگ مخدوم پاک کا عرس کرتے، لوگ عرس کر رہے ہیں، عرس لے لیے، چادر لے لیے، سب چیز لے لیے، لیکن مخدوم پاک اس مقام پر کیسے پہنچے، تو وہ نماز پڑھ کے پہنچے، روزہ رکھ کے پہنچے، خدا کو یاد کر کے پہنچے۔ ہم ان کا عرس اسی لیے منایا جاتا ہے کہ سال میں کم از کم بزرگوں کی اعراض مناؤ، ان کی تاریخیں یاد کرو، اور تاریخ میں آؤ تو کم سے کم یاد کرو کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آج مرنے کے بعد بھی بڑے چھوٹے سب لوگ آ کر ان کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ضرور انہوں نے نیک کام کیا ہوگا، ہم بھی ان کے راست نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دعائیں کریں، اور ہم بھی گریہ بازاری کر رب کی عبادت کریں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے دعائیں دنیا میں دعائیں خیر لوگ کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ آدمی نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگ خالی جاتے ہیں، فاتحہ کر لیا، چادر پیش کر دیا، یہ کر لیا، انہوں نے کرنے چل نہیں، عرس میں اسی لیے نہیں جایا جاتا ہے، عرس میں خاص کر بزرگوں کی سیرتیں سمجھی جاتی ہے، وہ اس طرح کیسے ہوئے، ان کا کیا کردار تھا، کیا اعمال تھا، کیا افعال تھا، کیسے اخلاق کے لوگ تھے، کس طرح مزاج تھے ان کے، کیسے کیا کرتے، یہ سب چیزیں جانی جاتی ہے۔ آج ان چیزوں کو نہیں، ہم لوگوں نے خواجہ کی چھٹی لیا، غوث پاک کی 11ویں لیا، محرم کا کھچڑا، محرم شریف کا کھچڑا لیا، اس طریقے سے شب برات کا حلوہ لیا، لیکن اس کے علاوہ شب برات کی فضیلت سے واقف نہیں ہو پائے، محرم کی اہمیت سے ہم واقف نہ ہو پائے، 11ویں شریف کی فضائل سے ہم واقف نہیں ہو پائے، 12ویں شریف میلاد النبی کی فضیلتیں ہم نے نہیں جانا، ان سے ہم نے کوئی صاحب کہتا ہے رب کہ میں ایسے لوگوں کے دل میں اپنا نور ڈالتا ہوں، پہلی چیز تاکہ وہ مجھے پالے، خبر پاتا ہوں میں سے، اور دوسری یہ کہ اگر وہ زمین آسمان اپنی تمام تر اشیاء کے ساتھ ان کے میزان عمل میں رکھ دیے جائیں، تب بھی ان کے پلے ہلکے ہو جائیں گے، یعنی کہ زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے انعام اعمال میں ڈالے جائیں، تب بھی ان کے پلے ہلکے ہوں گے، میں ان کی نیکیاں بھاری کر دوں گا، کیا ہوں گا،
ہے نا, اور کر دوں گا. تیسرا یہ کہ میں اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں کہ وہ اس کو جان لیتا ہے, وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا. یعنی ایک چیز یہ کہ اب وہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اگر گناہ اتنی بھی بڑھ جائیں اور وہ دنیا کی تمام تر چیزیں جیسے نیکیاں ہو جائے تبھی ان کے پلے, تو میں ان کی نیکیوں کو بھر دوں گا. کیا ہوا؟ بھر دوں گا. اور اسی پر ایک نقطہ ہے, اور اسی نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ کیا ہی ذوق و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے پرہیزگاری گناہ گار واہ واہ. کیا مطلب؟ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرمان یہ ہے کہ ہم جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں, حسین پاک کا محرم شریف مناتے ہیں, غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں, غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں, ہم جو یہ ساری چیزیں مناتے ہیں, بزرگوں کے اعراض مناتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بھائی عبادت کرتے ہیں خدا کی, پوجا ہم سب کی کرتے ہیں, محبت لیکن سب سے کرتے ہیں نا. پوجا ہم صرف اپنے ایک خدا کی کرتے ہیں. کیا؟ ایک خدا کے علاوہ کسی کی پوجا ہم نہیں کرتے. یعنی پجاری ہم ایک کے ہیں, پریمی ہم سب کے ہیں. کیا؟ پریمی ہم سب کے ہیں. ہم اس لیے ہم اس کی محبت کرتے ہیں. کل میدان قیامت میں اگر ہم نے 11ویں شریف منائی, 12ویں شریف منائی, ہم نے جو ہے خواجہ کی 6ٹھی منائی, تو میدان قیامت میں وہ بھی ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے سرکار کو شفاعت کا دروازہ کھل جائیں گے, سرکار کے سب جنت میں جاؤ, لیکن اب سرکار اجازت دیں گے. سرکار کس کی شفاعت کریں گے؟ سرکار کہیں گے اے غریب نواز تم اپنی چشتیوں کی شفاعت کرو. اب وہ کہیں گے تم حنفی کی شفاعت کرو, غوث اعظم تم قادریوں کی شفاعت کرو. تو اب جب ہم غوث پاک غریب نواز, اچھا حضور کی شفاعت کے سب مستحق ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یعنی غریب نواز اللہ کے جو ولی ہوتے یہ چاہیں گے کہ میرے اوپر گناہ, کاش میرے پاس گناہ ہوتا مجھے حضور شفاعت کرتے, وہ مزہ ہوتا. تو اب کیا کریں, گناہ کہاں سے لائیں گے؟ اب کہو تم گنہگار ہو نا, تم نے ہماری 6ٹھی منائی تھی, اچھا ادھر آ. اب کہیں گے سن تم ہم سے بدلا بدلی کر لے, ہم تمہیں اپنی نیکی دیتے, تم اپنا گناہ مجھے دے دے. اللہ یہ بزرگوں سے محبت کرنے کا یہی صلہ ہے. غوث پاک کہیں گے ہم تم سے جو ہے محبت کرتے, تو سن تم اپنی گناہ دے دے, تم اپنی نیکی دیتے ہیں. اب انہوں نے اپنی نیکی دی تو جنت میں, ان کے پاس نیکی کمی ہے بھائی. جب سے انتقال کے آج تک دعائیں ہو رہی ہیں, جب ہم فاتحہ پڑھتے اللہ اس کا ثواب پیرا کی بارگاہ میں پہنچا ہے, تو ہم ثواب بھیجا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے. تب تم جب مختوم اشرف جہانگیر سمنانی, اچھا ٹھیک ہے تم نے ہمارے ٹھیک ہے لا تم اپنا نیکیاں دو ہمیں, اب اپنا گناہ لے لیے. یہاں تک کہ سب کو کہیں گے تم لوگ پہلے جنت میں جاؤ, اور وہ لوگ رک شفاعت کرتے رہیں گے تب, اور اس کے بعد آخر میں نبی کی شفاعت سے جو لوگ وجد کرتے ہوئے آخر میں جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے بھی ہیں, ہم غوث پاک کے چاہنے والے بھی ہیں, مخدوم شرفا بہاری کے چاہنے والے بھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا شعر یہی ہے کہ کیا ہی ذوق و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. یعنی ان کا ذوق کیا ہے؟ شفاعت کا, کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی گناہ مطلب پرہیزگار لوگ گناہ قرض لے رہے ہیں. یہ کیسا قرض ہوگا؟ کوئی قرض ویسا لینے والا نہیں ہوگا. اسی لیے ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام بزرگان صالحین سے محبت کرتے ہیں, اور ان کا اعراض ان کے لیے دعا خیر, اور یہاں تک کہ تمام مومنوں کے لیے بھی ہم لوگ دعا خیر کیا کرتے ہیں. تو ہم لوگ اسی لیے کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں. یہ ہے انہی چند باتوں کے ساتھ آتی ہے.